شمین محترم، قرآن کریم کے اندر بے شمار مقامات پر میرے خالق نے فرمایا، میرے مالک نے فرمایا، انسانوں کو ہدایات کی طرف تلقین فرمائے۔ رسول اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار نے فرمایا، جو بندہ مومن خدا وحدہ لا شریک کے راستے کی طرف رواں دواں ہو گیا، وہ کامیابی کی منزلوں کو طے کرتا ہوا، اور اس کے لیے ملائکہ حور و غلمہ اس کی بقا کی خاطر دعائیں کرتی ہیں، عرش کے ملائکہ اس کے لیے دعا گو ہوتے ہیں، دنیا کائنات کے اندر یہ زمین کا ذرہ ذرہ اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، اس کی استقامت کی فریاد کرتا ہے۔ جب بندہ مومن ہو، ایمان کی حرارت اس کے اندر موجود ہو، اس کا دل، اس کا وجدان یہ اس بات کی گواہی دیتا ہو، میں جو کر رہا ہوں میں اللہ رسول کے مطابق کر رہا ہوں، تو پھر وہ اطمینان قلب میں رہتا ہے، اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ رب نے فرمایا ہمارا جو ذکر کرتا ہے اسے راحت بھی پہنچتی ہے، اسے سکون بھی ملتا ہے، اسے اطمینان بھی ملتا ہے۔ نہ مال کے اندر اطمینان ہے، نہ دولت کے اندر اطمینان ہے، نہ ہی جہانداری کے اندر اطمینان ہے۔ اگر کوئی اطمینان چاہتا ہے، سکون کو لینا چاہتا ہے، قلب کو سکون میں رکھنا چاہتا ہے، اس کی تعریف کرنا چاہے، تو وہ انسان کو چاہیے وہ خدا کا بن جائے، کائنات اسی کی بن جائے گی، زمانہ اسی کا ہو جائے گا، کائنات اسی کے گیت گائے گی، اور عرش کے ملائکہ اسی کی تعریف کریں گے۔ اگر دنیا کائنات کے اندر اگر انسان نے اس خالق کی حمد و ثنا نہ کی، روح گردانی میں پھرتا رہا اور اپنے آپ کو یوں سمجھ بیٹھا کہ میں اللہ کے حضور میں سجدہ ریز نہیں ہوتا، اس میں میری بڑائی ہے اور میں اس میں میرا بہت بڑا کردار ہے، نہیں دوست، تو یہ غور و فکر کر، خدا چاہتا ہی نہیں ہے کہ تو اس کے سامنے سجدہ کر سکے، تو خدا اس کو قبول ہی نہیں کرتا کہ تو اس کی دربار میں جھک سکے۔ جب انسان کی پیشانیوں سے سجدے جدا ہو جائیں، وہ غور بھی کرے، فکر بھی کرے کہ اللہ اس سے اتنا خفا کیوں ہے کہ وہ اپنی دربار میں اس کو جھکنے کے لیے توفیق ہی نہیں دیتا، اس کو اپنی دربار میں آنا پسند ہی نہیں کرتا۔